آخری حدیث پر درس ارشاد فرماتے ہیں شیخ المرکز توحید شیخ الحدیث استاد محمد عبداللہ سبحانی صاحب حفظ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ یوم القیامہ۔ طالب عزیز نے مشکات المصابیح کی جلد اول کی یہ پہلی حدیث تمام کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مشکات المصابیح کے مصنف محمد بن عبداللہ المعروف خطیب تبریزی کے نام سے ہیں۔ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عظیم محدث تھے۔ ان کے استاد علامہ طیبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ احادیث کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے، تو اس امام خطیب تبریزی نے ایک الگ کتاب لکھنے کی بجائے امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ کو تہذیب کر کے مشکات المصابیح لکھ دی، اور یہ اتنا بڑی عظیم کتاب ہے جس کی ہر طالب علم کو بھی ضرورت ہے، اور بڑے سے بڑا عالم بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ انتہائی اختصار کے حوالے سے پہلی آخری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت انس ہجرت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد 93 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے۔ آخری صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے آخر میں وفات پائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 حدیثوں کے راوی ہیں۔ 2286 حدیثوں کے راوی ہیں۔ 10 سال انہوں نے ماں کے ساتھ زندگی گزاری، کیونکہ ان کا باپ مالک غیر مسلم تھا۔ بیوی پہ ناراض ہوا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا۔ اس ناراضگی سے مالک نامی بندہ جو حضرت انس کا والد ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر ملک شام چلا گیا، وہاں اس کی وفات ہوئی۔ ملک شام کے اندر اس کی وفات ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت انس کی والدہ ام سلیم سے مدینے کے مالدار آدمی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا، تو یہ ماں کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کی پرورش میں آ گیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو حضرت انس کی ماں ام سلیم نے اپنا بیٹا پیارے پیغمبر کی خدمت میں دے دیا۔ 10 سال خادم رسول ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو حمزہ ہے، لقب خادم رسول ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے پیغمبر نے دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وفیما اعطیت، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اے اللہ حضرت انس کو کہ مال میں برکت کر، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت کر، اے اللہ جو بھی اس کو دیا اس میں برکت ڈال۔ عمر میں برکت ہوئی، 100 سال سے لمبی عمر پائی۔ مال میں برکت ہوئی، حضرت انس کا کھجوروں کا باغ تھا، سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا، اللہ نے مال میں برکت ڈالی۔ اور اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اولاد میں اتنا برکت تھی کہ 100 کے لگ بھگ اولاد تھی، اللہ نے اولاد دی۔ تفصیل سے جان چھڑاتے ہوئے اختصار کی طرف،
مشکات المصابیح کے مصنف نے یہاں باب قائم کیا ہے، باب الوصایا، وصیت کے متعلق۔ تو وصیت کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے گئے۔ یاد رکھیں اللہ نے جو مال دیا ہے زندگی میں خوب فائدہ اٹھاؤ، مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو بذریعہ وصیت، کچھ مال وصیت کر جائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو اجر ملتا رہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پرسی کرنے کی غرض سے پہنچے۔ آپ نے وہاں مسئلے کی بات چل رہی تھی، حضرت سعد نے بلکہ خود سوال کیا، کہتے ہیں پیارے پیغمبر آپ جانتے ہیں انا رجل ذو مال، میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ لی، میری صرف ایک وارث میری بیٹی ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے۔ افا اتصدق بثلث مالی، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں 2/3 مال اللہ کے نام پہ وصیت کر دوں صدقے کے طور پہ۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، وصیت کے آداب میں سے آداب ہیں کہ آپ اتنا بڑا مال وصیت نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا فالشطر، آدھی جائیداد میں اللہ کے نام پہ وصیت کر جاؤں کہ یہ صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کی کیا پیارے پیغمبر فالثلث، تہائی کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا فالثلث، والثلث کثیر، ثلث 1/3 وصیت تو کر سکتے ہو لیکن ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اشارہ کیا کہ تہائی سے بھی کم وصیت و زیادہ وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، جنت البقیع جس کا نام بقیع غرقد ہے، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ورثاء آئے، اے کملی والے پیغمبر، جس بندے کا آپ نے جنازہ پڑھایا اور بقیع غرقد میں دفن کیا، اس کی ٹوٹل جائیداد 6 غلام تھے، 6 غلام، اور اس نے 6 کے 6 اللہ کی رضا کے لیے مرتے وقت وصیت کر دی کہ آزاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ 6 غلام ٹوٹل جائیداد اور ساری کی ساری اس نے وصیت کر دی۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا او فعل ذالک، یہ گناہ اس نے کیا ہے جس کا میں نے جنازہ پڑھایا؟ واللہ لو علمناہ ما صلینا علیہ ولم یدفن فی مقابر المسلمین، اللہ کی قسم مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ وصیت کر چکا ہے ساری جائیداد اللہ کے نام پہ، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہو جاتا تو میں پیغمبر اس کا جنازہ نہ پڑھاتا۔ ولم یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر دیا جاتا، باہر اس کو دفن کیا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ وصیت اس نے غلط کی ہے، ساری جائیداد وصیت میں۔ اچھا اب تو ہو گیا سو ہو گیا، بلاؤ 6 غلام میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے 6 کے 3 حصے کیے، 2 غلام 2 غلام 2 غلام، 3 حصے ہو گئے۔ ایک پرچی پہ 2 کا نام لکھا، دوسری پرچی پہ 2 کا نام لکھا، آخر والے جو 2 تھے ان کا نام تیسری پرچی پہ لکھ دیا، قرہ اندازی کی۔ فاقرا بینہم، تینوں پرچیاں ڈالیں، جن 2 کا نام پرچی پہ نکلا قرے کی شکل میں تو آپ نے ان 2 کو آزاد کر دیا، وَأَرَقَّ أَرْبَانِ، 4 کو غلام بنا دیا۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط وصیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ 6 میں سے تہائی 2 غلام بنتے تھے، غلطی تھی وصیت میں، آپ نے اس کو درستگی میں تبدیل کر دیا۔ مانا کہ اگر وصیت کرنے والا وصیت غلط کر جائے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے 8ویں صدی کے بڑے محدث نے آخری اس جلد کی حدیث میں
فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ، جو آدمی مرتے دم وصیت کرے کہ فلاں وارث کو ورثہ نہ دو، میری جائیداد میں سے میری بیوی کو ورثہ نہ دو، یا بیٹے کو نہ دو، یا زیادہ بنتا ہے تو تھوڑا دیں، یعنی کسی قسم کی وراثت میں اس نے وصیت کی اور وصیت غلط تھی، وارث بننے والے کو اس نے محروم کر دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو وصیت میں وارث کو محروم کر رہا ہے اس کو دنیا کی جائیداد سے محروم کر رہا ہے، قیامت والے دن جب جائے گا تو اس کا جو حصہ جنت میں تھا اللہ اس کو جنت والی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اتنا بڑی وعید ہے کہ اس نے وصیت غلط کر کے اس کو ایک حصے سے محروم کیا ہے، قیامت والے دن یہ جنت والے حصے سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ، جو آدمی کسی مسلمان کی زمین ایک بلش کے برابر دوسرے کی زمین قبضے میں لے لے، یعنی اس کو محروم کر دے، طوقہ سبع ارضین یوم القیامہ، اس کو کل قیامت کے دن 7 طبق تک وہ بالشت زمین کی کاٹ کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اتنا بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ یہ روایت سیدنا انس بن مالک سے بھی ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اختصار کا تقاضا تھا، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ کتاب کے مصنف کے بارے، راوی کے بارے اور حدیث کے بارے مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یہاں انتہائی ضروری تھا کہ حدیث کے متعلق کچھ بات ہونی چاہیے، لیکن مہمان چونکہ تھوڑا وقت ہے ان کے پاس، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جن طالب علموں نے یہ حدیث پڑھی ہے، جلد مکمل کی ہے، اللہ ان طالب علموں کا پڑھنا اور استاد محترم شیخ محمد عباس صاحب کا پڑھانا اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور طلباء کو اس پڑھے ہوئے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نصیحت یہ ہے کہ علم لحد مہد سے لے کر لحد تک، مرتے دم تک علم پڑھتے رہیں۔ علم دوستی کامیابی کی دوستی ہے، علم سے دوری ناکامی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام معاونین مدرسے کے جتنا بھی معاون ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص جس مدیر نے، خطیب پاکستان قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے یہ ادارہ محنت کے ساتھ چلا رکھا ہے، جس کا کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں، باہر سے بھی کوئی مستقل تعاون نہیں، دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں اس مدرسے کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود و مساعی بھی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ابھی آپ کے سامنے آخری بیان ہوتا ہے۔ آج کی تقریب بہت ماشاءاللہ مبارک ہے۔ آج جب میں نے مہمانوں کا تذکرہ کیا تو شیخ عباس صاحب فرمانے لگے کہ آج ہمارے ہاں مشکات شریف کی ایک جلد کی تکمیل ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو شیخ صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ اپنی کلاس کو پابند کریں، انشاءاللہ شیخ صاحب سے طلباء کچھ استفادہ کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی قاری محمد اعظم صاحب جو اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ UK کی طرف سے نمائندے کے طور پر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے تمام جو ہمارے اس ایریے میں ہینڈ پمپ لگانے والے محسنین معاونین ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔
ابھی خطاب فرماتے ہیں قاری محمد اعظم صاحب، خطیب آزاد کشمیر۔ شریف رکھے کر جائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ حضرات، محترم اساتذہ کرام اور تمام معزز طلباء، آج مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی طرف سے ہینڈ پمپ جو یہاں ہم نے لگائے تھے اس کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ وفد اس وقت موجود ہے۔ مولانا ابو بکر صاحب اور متکلم محمد اعظم آپ کے سامنے ہے۔ پانی کے اس سلسلے میں اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی طرف سے اس سے پہلے بھی بہت سارے پمپ ڈیرہ غازی خان میں ہم نے لگائے اور آج بھی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس نیک کام میں ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس نیک کام میں کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان تمام معاونین کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرما۔ مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب کے اس مرکز میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرما لی۔ میں صرف چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ جس کتاب کی تکمیل آج آپ نے کی ہے یہ احادیث کے ذخیرے میں ایک جامع ترین کتاب تصور کی جاتی ہے، اور مشکوٰۃ شریف اس لحاظ سے احادیث کی کتابوں میں ایک اہم شان رکھتی ہے کہ اس کی ترتیب میں جس طرح پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل احادیث کو ایک خاص انداز میں اس کی ترتیب جو لگائی گئی ہے، یہ بہت سارے ہمارے جیسے کمزور علم لوگوں کے لیے مشکوٰۃ شریف کی یہ ترتیب احادیث کو پرکھنے کے لیے بہت بڑی ایک معاون ثابت ہوتی، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج سے تقریباً 40 سال یا 50 سال پہلے ہم نے اپنی زندگی میں جن علماء کو 60، 70 یا 80 سال کی دہائی میں دیکھا، اور جنہوں نے اس وقت بر صغیر کے اہم دینی مراکز انڈیا اور پاکستان کے اندر اس وقت جو دینی مدارس سے انہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا تھا، بہت سارے میں نے ان پرانے علماء کو خود دیکھا، ان کی خدمت کا موقع ملا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو حضرت قاری صاحب، میں نے یہ بات بڑی ان تمام علماء کے اس میں نوٹ کی
کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو لوگ اس وقت 60, 70 یا 80 سال کی عمر رکھتے تھے، ان میں سے غالب اکثریت ان علماء کی تھی کہ اگر ان کے پاس لائبریری کو دیکھا جاتا، ان کے پاس احادیث کے ذخیرے کو دیکھا جاتا، تو سیاستہ ان اکثر علماء کے پاس مکمل نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس جو کتاب لازمی ہوتی تھی اور جس کو میں نے ہر عالم کے پاس دیکھا، وہ کتاب صرف مشکات شریف ہوتی تھی۔ اور مشکات شریف آج تو بڑا لائبریریوں کا سلسلہ ہے، احادیث عربی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر بڑی بڑی تفسیریں، بڑی بڑی ضخیم جلدیں موجود ہیں، لیکن اس وقت اکثر علماء کے پاس صرف نہیں بلکہ تمام پرانے علماء کے پاس یہ احادیث کا ذخیرہ اس طرح جو آج ہماری لائبریریوں کے پاس موجود ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس صرف عربی شکل کے اندر احادیث کی وہ بڑی سی کتاب، اور وہ بھی بوسیدہ کاغذوں کے اندر، اور بوسیدہ جلد اور بوسیدہ کاغذوں کے اندر یہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ تو اس مشکات شریف کو دیکھ کر، اس کو سامنے پڑھ کر، اس پر وہ طلباء کو بھی پڑھاتے تھے، اسی پر وہ مناظرے بھی کرتے تھے، اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ مشکات شریف اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ تمام احادیث ایک طرف اور یہ احادیث کا مجموعہ ایک طرف اگر ہو تو اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ سیاستہ کا ایسا مواد موجود ہے کہ وہ انسان بہت ساری دوسری کتابوں کو دیکھے بغیر بھی احادیث کی چھان پٹک بڑے آرام کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے والے اور علم نہ حاصل کرنے والے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی چاہے دنیا میں وہ کتنا بڑا قابل کیوں نہ بن جائے، وہ BA کر لے، MA کر لے، PhD کر لے، لیکن احادیث کا علم حاصل کرنے والا، ایک دنیا کے اندر PhD کا علم حاصل کرنے والا، احادیث کا علم اس لحاظ سے ممتاز اور مقام ہے کہ یہ صرف دنیا میں نہیں، یہ آخرت میں بھی کام دیتا ہے۔ یہ صرف اپنی اصلاح نہیں، یہ دوسروں کی اصلاح کا بھی سبق دیتا ہے۔ یہ انسان اپنے گھر کی زندگی ہو، جماعت کی زندگی ہو، مدرسے کی زندگی ہو، احادیث کا ذخیرہ کوئی لمحہ، کوئی موقع، کوئی دن، کوئی ٹائم، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اندر احادیث کا یہ ذخیرہ میری اور آپ کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ محنت کر کے دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب اس دین کو پھیلانے کی باری آتی ہے، کوئی ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جب ادارہ قائم کر لیتے ہیں اور جب وہ کسی ایک سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی علم کا تکبر، کبھی برادری کا تکبر، کبھی زبان کا تکبر، کبھی اپنے انداز بیان کا تکبر، کبھی عہدے کا تکبر، اور کبھی وہ معاشرے کے اندر، ادارے کے اندر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، اور یہ سیٹ میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ مقام میرا ہے، تمہارا علم کم ہے۔ یعنی اس بحث کے اندر پڑھ کے وہ انسان جس نے بڑی محنت کے ساتھ دن کو محنت کی، رات کو جاگ کر علم حاصل کیا، احادیث پڑھی، ان کمزوریوں کے اندر پڑھ کے نہ وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نہ وہ دنیا کی اصلاح کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ علم جو آپ دن اور رات کو پڑھ کر آج آپ نے اس کی تکمیل کی ہے، لیکن اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو دنیا کو رشد و ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھر کے اصلاح کے لیے، یہ بات یاد رکھیے کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے اور پھل جس درخت کے اوپر زیادہ ہوتا ہے تو اس درخت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ایک آسان سی ایک مثال میں بات سمجھا رہا ہوں۔ جس کے اوپر پھل ہوتا ہے
اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں پھل کے بوجھ سے۔ ایک آدمی احادیث کا علم حاصل کر لے، قرآن کی تفسیر پڑھ لے، وہ سبع کر لے، وہ کسی بھی شعبے میں ترقی کر لے، لیکن اس کے اندر تکبر اور غرور اگر ختم نہیں ہوا، اگر اس کا تکبر اور غرور ختم نہیں ہوا، تو پھر اس آدمی نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس آیت کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ علم اس سے کیا ہوتا ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو اس علم کے سامنے جھکا لے، عاجزی کر لے، پھر اس کے سامنے اس میں سے تکبر اور غرور ختم ہو جائے، اس میں سے چوہدراہٹ ختم ہو جائے، اس میں عہدوں کی لالچ ختم ہو جائے، مناصب کی جنگ ختم ہو جائے، تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ علم اس کو بھی فائدہ دے گا، دوسروں کو بھی فائدہ دے گا، دنیا میں اس کی دعوت بھی کام کرے گی۔ ورنہ ان جھگڑوں کے اندر پڑھ کر بہت سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادارے تباہی اور بربادی کو پہنچ جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر غزوات کی بحث کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ غزوہ ذات السلاسل کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلہ دے کر قبیلہ قضاء کی طرف روانہ فرمایا کہ وہ مدینہ پر حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں، آپ جاؤ، جا کر ان کا دفاع کرو۔ حضرت عمر بن عاص قافلہ لے کر 10 دن کا سفر مدینہ کی مسافت سے تھا، دن کو سفر کر آرام کرتے، رات کو سفر کرتے 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 جب اس قبیلے کے قریب جا کر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارا قافلہ چھوٹا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد روانہ فرمایا نبی علیہ السلام کی طرف کہ نبی علیہ السلام سے جا کر کہو کہ ہمارا قافلہ چھوٹا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ مزید کمک ہمارے لیے روانہ فرمائیں، مزید ہمارے لیے پیچھے سے کمک روانہ فرمائیں، کچھ ساتھی روانہ فرمائیں جو آئیں اور آ کر ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ ترتیب دیا اور روانہ فرمایا کہ جاؤ، تم نے جا کر حضرت عمر بن عاص کا ساتھ دینا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا قافلہ سفر کر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ملا تو اس قافلے کے درمیان لڑائی سے پہلے ایک اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف کیا تھا کہ جو پہلا قافلہ آیا ان کے امیر حضرت عمر بن عاص تھے، دوسرا قافلہ آیا اس کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اب جو پہلے آیا، جب نماز کا ٹائم ہوا، امامت کون کرائے گا؟ امیر کروائے گا۔ پہلے قافلے والے کہنے لگے کہ امیر ہمارا کرائے گا۔ اب دوسرے قافلے والے کہنے لگے نہیں، ہمارا امیر جماعت کرائے گا۔ لیکن سیرت کی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو قافلہ دے کر روانہ فرمایا تو ایک چھوٹی سی وصیت فرمائی تھی، چھوٹی سی وصیت، اور وہ چھوٹی سی وصیت اگر آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو میری بات کا سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ وہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ ابو عبیدہ یہ بات یاد رکھنا، تم یہ دستہ لے کر حضرت عمر بن عاص کی معاونت کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا، آپس میں کوئی اختلاف نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا، اختلاف نہیں کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہلے کہنے لگے ہمارا امیر جماعت کرائے گا، دوسرا کہنے لگے ہمارا امیر جماعت کرائے گا۔ اب اس دوران صحابہ کرام کے اندر اختلاف کھڑا ہو گیا، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو اپنے ذہن میں تازہ کیا،
کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ تم ایک اہم مشن کے اوپر جا رہے ہو، دیکھنا اتحاد کرنا، اتفاق کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ جب اختلاف ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے، یہ جو امیر پہلے آیا یہی امیر مجھے منظور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں پہ بھی اختلاف ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جب انہوں نے ایک نے اپنی عمارت کو قائم کیا، دوسرے نے اپنے آپ کو اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کی روشنی میں اپنی ضد یا اپنی خواہش یا ساتھیوں کی خواہش یا ساتھی جس کے اوپر بار بار زور دے رہے تھے، اور ان کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات بھی اس قافلے میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی اتحاد پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر اتحاد کے ساتھ آج ہمارے مدارس کے اندر، ہماری جماعتوں کے اندر، ہماری تنظیموں کے اندر، ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر، ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر، ہمارے قبیلوں کے اندر یہ عہدوں اور مناصب کی جنگ جو ہے، اس جنگ نے ہمارے اس سارے نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ثابت ہوا کہ ایک نے اپنے آپ کو جھکا لیا، دوسرے کی بڑائی کو قبول کر لیا۔ جب جنگ کرتے ہیں تو اللہ فتح نصیب فرما دیتا۔ اگر یہ دونوں آپس میں اختلاف کرتے، ایک کہتا میں امیر، دوسرا کہتا میں امیر، ادھر بھی ساتھی ادھر بھی ساتھی، ادھر بھی حمایتی ادھر بھی حمایتی، دونوں طرف سے کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ خود بھی تباہ ہوتے اور اس کا فائدہ دشمن کو پہنچتا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کسی ادارے میں ہوں، کسی مسجد کے اندر ہوں، کسی مذہبی یا سیاسی جماعت کے اندر ہوں، یا کسی خاندان اور قبیلے کے اندر ہوں، یہ بات یاد رکھیے، اتحاد اور اتفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے، علم اس وقت پھیلتا ہے جب اپنے آپ کو علم کی روشنی میں جھکا لو، تکبر اور غرور کو ختم کر لو، اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو، تو پھر آپ کی دعوت، آپ کا یہ احادیث کا پڑھنا، آپ کی یہ دعوت اور تبلیغ اور آپ کا یہ پیغام دنیا میں پہنچانا آسان بھی ہو جائے گا، جس طرح اللہ نے ان قافلوں کو کامیابی صرف اتفاق کی وجہ سے عطا فرمائی۔ آج بھی اگر ہم اتحاد اور اتفاق کی اس فضا کو پیدا کر کے اپنی ذات سے تکبر اور غرور کو ختم کر کے، جس طرح پھلدار درخت پھل آتا ہے تو جھک جاتا ہے، جب علم ہمارے اندر آئے تو ہم علم کے سامنے جھک جائیں، علم کے سامنے ہم تکبر اور غرور نہ کریں، تو پھر ہمارا یہ پڑھنا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے گا، ہماری ذات کو بھی فائدہ دے گا، ہماری دعوت کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ یہ چمنستان جن لوگوں نے محنت کر کے آباد کیا ہے، اللہ تو ان کے دنیا ان کی آخرت کو بہتر فرما، اللہ ان کی قبر اور حشر کی منزلوں کے اندر اس علم کا یہ پھیلنا اور پھولنا قبول و منظور فرما، اور ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ پاک ہمارے بھائی قاری محمد اعظم صاحب اور بھائی محمد ابو بکر صاحب جو آزاد کشمیر سے مسلسل سفر کرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم خصوصی دعا پہ اس تقریب کی تکمیل کرتے ہیں۔ دعا کے لیے درخواست ہے شیخ الحدیث محمد عبداللہ سبحانی صاحب جو شیخ الجامع ہیں، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کے شیخ الحدیث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے،
خصوصی دعا کی درخواست ہے، وہ دعا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللہم نور قلوبنا بنور القرآن اللہم زین قلوبنا بزینت القرآن اللہم زین قلوبنا بزینت الحدیث اللہم تقبل منا صالح الاعمال اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ اللہم انا نسألک التوبة النصوحا قبل الموت اللہم انا نسألک التوبة النصوحا قبل الموت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا بارک اللہ جزاک اللہ سبھی کرتا ہے پہلے تو سب بیٹھے رہو مہمان ویسے بعد جو صاحب ہے والا اپنی پڑھائی کر لے